So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss the College of Physician Surgeon, its national and international updates. And college was established by the Act of Parliament in 1962. So we have completed 70 years of excellence in higher medical education. And Lieutenant General Wajid Ali Barki, he was the founder of the college. اور اس وقت یہ تھا کہ ہمارے 3 ادارے اس وقت مارز وجود میں آئے اور ان 3 اداروں میں کالج آف فزیشین سرجن ایک، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور پاکستان ریسرچ کونسل، یہ تینوں کا سفر اکٹھا شروع ہوا اور ان کی پرفارمنس ساتھ ساتھ چلتی رہی، وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن دس واز دا ویژن آف دس پرسن کہ اس پاکستان میں all the postgraduate resident, they were not able to be exposed to the royal colleges or foreign qualification. تو یہاں ایک پوسٹ گریجویٹ کا ایسا انسٹیٹیوشن شروع ہوا جس نے ماشاءاللہ اس وقت 40,000 پلس جو اسپیشلسٹ ہیں اس ملک کو دیے. اینڈ دس گریٹ مین ریمینڈ دا پریزیڈنٹ آف دا کالج جب تک یہ زندہ رہے. اور اس وقت جو آپ کی کالج کونسل ہے اس کو یہ 20 لوگ لیڈ کر رہے ہیں. اور آج کی جو میری گفتگو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان دا رسپیکٹ کہ کالج کی آپ کو کرنٹ اپڈیٹس پتہ چلیں کہ یہ 70 سال کے سفر میں کالج نے کیا 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 اور کس طریقے سے گریجولی چیلنجز کو انہوں نے کالج نے اوورکم کیا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے نیشنلی کالج کی کیا کنٹریبیوشن ہے اور انٹرنیشنلی ہمارا سٹیٹس اس وقت کیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ اینڈ تک آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آئرلینڈ اور یو کے میں اس وقت کالج از دا مین انسٹیٹیوشن جس کے پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ڈلیور کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان دا ہیلتھ سروسز ڈلیوری. اور جو کرنٹ سٹیٹس ان کا کیا ہے اور جنوری میں کون کون سی اسپیشلٹی ہیں جن کے ہمارے ڈاکٹرز جا رہے ہیں، کس تعداد میں جا رہے ہیں، انٹرویو کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا ایکسپیکٹیشنز ان کی ہیں. اور جتنے یہ ریزیڈنٹ جا رہے ہیں دے آر ایگزیمپٹڈ فرام پلیب اینڈ دے آر ایگزیمپٹڈ فرام دا رجسٹریشن جو سی پی ایس پی کی اسکیم کے ذریعے جا رہے ہیں. اور یہ جو 20 لوگ ہیں دیز پیپل دے آر دس دا کالج از دا ڈیموکریٹک باڈی. یہ ویژن تھی ہمارے فور فادرس کی کہ یہ فیلوز الیکٹ ان کو کریں اور جب فیلوز الیکٹ کریں گے تو دے فیل دا رسپانسبل اینڈ دے آر آنسریبل ٹو دا فیلوز. ایک اور دوسرا والنٹری بیسس پہ کام کرتے ہیں. اس میں جتنے فیلوز کی تعداد ہے پروونشل لیول پہ لائک پنجاب میں میکسیمم ہے، فالوڈ بائی سندھ، فالوڈ بائی کے پی کے اینڈ دا بلوچستان. اس لحاظ سے یہ آپ کے 20 کونسل ممبر ہیں اور جس میں پاکستان آرمی کی بھی ریپرزنٹیشن ہے. آئی تھنک ان دس یو کین سی دا 3 میجر جنرل فرام پاکستان آرمی جس میں 2 سٹنگ ہیں اور ایک ریٹائرڈ ہیں. سو دس از دا کرنٹ کونسل اینڈ کرنٹ کونسل از لیڈ بائی دا لیڈر پروفیسر ظفر اللہ چودھری جو کہ اس سینٹر کے بھی کافی عرصہ ریجنل ڈائریکٹر رہے. اور جس آڈیٹوریم میں آپ بیٹھے ہیں یہ آڈیٹوریم اور یہ سینٹر ان کی ویژن اور ان سے پہلے پروفیسر سلطان فاروقی اور جنرل واجد علی برکی. کالج کا جو بیسک مشن ہے دیٹ از دی ایکسیلنس ان دا ہائر میڈیکل ایجوکیشن. پھر اسٹرکچر ٹریننگ میں ایشوز آتے ہیں، ویریشن ان ٹریننگ اور ریشو آف سپروائزر اور سپروائزنگ. لیکن ہمارا ڈائریکٹریٹ آف نیشنل ریزیڈنسی پروگرام ان کو ایڈریس کر رہا ہے. ایفیکٹو مانیٹرنگ کے لیے ہم ای لاگ سسٹم لے کے آئے ہیں جس میں ہمارے 23,000 پلس ریزیڈنٹ، 4,000 پلس سپروائزر آئی ڈی پاسورڈ اور ان کے پاس ایک مانیٹرنگ کا کنٹینیو سسٹم ہے جو کہ آگے اگلی سلائڈز میں آپ دیکھیں گے. دین کنڈکشن آف ٹرانسپیرنٹ ایگزامینیشن سسٹم. دی کالج کا جو ایگزامینیشن سسٹم از 1 ایگزام جس میں ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی ہے. آج بھی اس وقت ڈرمٹولوجی کا ایگزام ہو رہا ہے. ایگزام 2 بجے کمپلیٹ ہوگا، رزلٹ 3 بجے کراچی پہنچ جائے گا اور 3:30 بجے وہ رزلٹ جو ہے آپ کے کینڈیڈیٹ کے ای پورٹل پہ آ جائے گا. دیر از ایبسولوٹلی نو چانس آف اینی انٹرفیئرنس ان دس ایگزامینیشن. دس از 1 ایگزامپل جو کہ انٹرنیشنل باڈی نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا جو کہ اگلی سلائڈ میں آپ کو دکھائیں گے. اینڈ نیچرلی اس وقت آپ ریسرچ کی ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ آپ کا سناپسز، آپ کا جو ڈیسٹریشن ہے وہ اسٹینڈرڈ کی اور ان ٹائم سبمیشن ہو. سو دیز آر دا مین آبجیکٹیوز آف دا کالج. اور جہاں تک میڈیکل ایجوکیشن کا تعلق ہے کالج کا اس وقت جو ماڈل ہے دیٹ از کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن.
اور یہ پوری دنیا میں 20 سال پہلے اسٹارٹ ہوا بائی دی گریس آف اللہ المائٹی. beside having the fellowship from College of Physician Surgeon, the Royal College of Glasgow and College of Surgeon America, میں نے میڈیکل ایجوکیشن میں ماسٹر بھی کیا اور پی ایچ ڈی بھی کیا. سو ماڈل آف میڈیکل ایجوکیشن جو 20 سال پہلے تھا وہ اپرینٹرشپ تھا, استادی شاگردی والا. ترقی ہوئی اور پروڈکٹ بیس پروسیس بیس آیا. اس وقت پوری دنیا میں کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن ہے. آغاز اس کا کینیڈا سے ہوا, کینویڈ میڈیکل ایجوکیشن, کہ میڈیکل ایکسپرٹ کو کولیبریٹر ہونا چاہیے, کمیونیکیٹر ہونا چاہیے, اسکالرز ہونا چاہیے, ایکسپرٹ, یہ تمام چیزیں تھیں. اس کے ساتھ ACGME کمپیٹنسی آئیں اور پھر کالج نے بھی کہا کہ نہیں, وی ول امپلیمنٹ دا کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن. اس کا کمپیٹنسی بیسڈ ہے, آؤٹ کم بیس ہے, آپ کمپیٹنسی سیٹ کرتے ہیں اینڈ دین یو میچ your induction, your instructional strategies, your curriculum, your training framework, your monitoring and your evaluation according to those competencies. And this is the CPSP competency model, جس میں they think the patient care that revolves around the teamwork, research, knowledge, critical reasoning, communication skill. Professionalism is a very important competency like ethical practices along with the advocacy and pedagogy. Now, کالج کے اس 70 سال کے سفر میں چیلنجز آتے رہے. جب میں نے FCPS کیا تھا تو 2 سال کا سرٹیفکیٹ چاہیے تھا سرجری کے لیے, جسٹ 2 years. اب یہ سرٹیفکیٹ 2 سے 3 سال ہوا. فرسٹ فیلوشپ 46 4 سے 5 سال کی ہے, سیکنڈ فیلوشپ 7 سے 8 سال کی ہے. اور جو چیلنجز آتے رہے وہ چیلنجز پہلے تو انڈکشن کے تھے. ماضی میں انڈکشن ہیپازٹ تھی کہ جب آیا آپ کی انڈکشن ہو جاتی تھی, تو اس وقت پھر ایک ٹریننگ سٹرکچر میں ہیپازٹ انڈکشن کی وجہ سے ویریشن تھی. اب انڈکشن سٹریم لائن کر دی گئی جنوری اور جولائی میں. پھر ٹریننگ فریم ورک میں چیلنجز آتے گئے, ان کو اوور کم کیا. ایکریڈیٹیشن کرائٹیریا لے کے آئے سپروائزر اور انسٹیٹیوشن کا. کیرکولم کو فیکلٹیز نے ریویمپ کیا. ماڈل آف ٹریننگ میں کمپیٹنسی بیسڈ آئے. سپرویژن میں سپروائزر کو ہم نے ورکشاپ بھی کرائیں اور ساتھ ای لاگ سسٹم لے کے آئے. ایتھیکل کنسیڈریشن لے کے آئے. ایویلیویشن میں نئی تبدیلیاں آئیں. ماضی میں کیا تھا, تھیری پیپر, اس کو MCU میں کیو میں کنورٹ کیا. گریجولی سارے کنورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے پریکٹیکل میں آسکی کو ٹوکس میں لے کے آئے. لانگ شارٹ کیسز کو ہم نے اسٹرکچر کیا. اب ورک پلیس بیس اسیسمنٹ لے کے آئے. کوالٹی ایشورنس ٹول فار آل دیز ایگزامینیشن اینڈ دین کنٹینیوڈ پروفیشنل اینڈ کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز, جس میں آج آپ کی ایکٹیویٹی ایک ایگزامپل ہے. ان چیلنجز کے لیے فردر ہم نے کیا کیا, وی اسٹیبلش دا ڈائریکٹریٹ آف نیشنل ریزیڈنسی پروگرام, نارتھ اور ساؤتھ اور سینٹرل, جو ان تمام چیزوں کو مینیج کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, ویریشن آف ٹریننگ کو ایڈریس کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ ٹرینی کی تعداد جب زیادہ ہو رہی ہے تو کس انداز میں میچ کرنا ہے 1:8 ریشو آف دا ٹرینی اینڈ دا ٹرینر. اسی طریقے سے تمام فیکلٹیز نے گائیڈ لائن بنائی, اسٹینڈرڈ بنائے. ایکریڈیٹیشن آف انسٹیٹیوشن سپروائزر کے, پھر 5 سال کے بعد ری ایکریڈیٹیشن اینڈ دین وی ڈی ایکریڈیٹ آلسو. اگر کالج کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کر رہے تو اداروں اور سپروائزر کو کالج نے ڈی ایکریڈیٹ بھی کیا. اسی طریقے سے انڈکشن کے منیمم ٹائم لائن اسٹینڈرڈ لے کے آئے. پھر آپ نے اپنے اداروں میں دیکھا کلرڈ کوٹڈ چارٹ ہے, اسٹرکچر ویور کرکولر ڈسپلے چارٹ, کمپیٹنسی, نمبر آف کیسز کب اچیو کرنا ہے, اسی پہ ٹریننگ ریکوائرمنٹ تمام, روٹیشن پہ کیا کمپیٹنسیز ریکوائرڈ ہیں اور کس انداز میں آپ نے کیا ریسرچ کرنی ہے. فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں ان تمام کی ورکشاپ, ایگزامینیشن کی چینجز. پھر ایک اور چیز, آن لائن ایگزامینیشن لے کے آئے. کالج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کا کبھی کوئی امتحان پوسٹ پون نہیں ہوا. ایک وقت میں 14 سینٹر سعودی عرب نیپال پہ ایگزامینیشن ہوتا ہے. پیپر بیس ایگزامینیشن کی وجہ سے کچھ پرابلم آ رہے تھے سیکورٹیز کے اور پھر ایشوز. سو کالج از دا فرسٹ انسٹیٹیوشن جنہوں نے آن لائن ایگزامینیشن کو اڈاپٹ کیا. پہلے دونوں سسٹم پیرالل رہے. اس وقت پارٹ 1 ٹوٹل آن لائن, انٹرمیڈیٹ آن لائن اور پارٹ 2 کے کچھ ایگزامینیشن دے آر آن لائن. دین کوالٹی ایشورنس ٹول جو MCQ بینک ہے, اس کو گریجولی ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. اس وقت بھی فیکلٹی کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے. دے آر ایڈنگ دا نیو MCQs. اور یاد رکھیے گا آپ میڈیکل ایجوکیشنسٹ بھی بنیں گے فیوچر میں. جب بھی ایک نیا MCQ آتا ہے اس MCQ کا امتحان میں فلوٹ کرنے کے بعد اس کو انالائز کرتے ہیں. وی سی دا ڈیفیکلٹی انڈیکس, دا ڈسکرمنیٹی انڈیکس, دا ریلائبلٹی انڈیکس. پھر ہم دیکھتے ہیں
اس MCQ کو حصہ بنانا ہے اس امتحان کا پرماننٹلی اور ناٹ، یا اس کو انکلوڈ کرتے ہیں یا ڈسکارڈ کرتے ہیں. سو کوالٹی ایشورنس ٹول کو اپلائی کر کے جو MCQ اپروول کمیٹی ہے وہ اس انداز میں اس کو اوکے کرتی ہے. CMA CPD کی میں بات آلریڈی کر چکا ہوں. دس از ون تھنگ، دس از ون ایگزامپل. یہ آپ کے 14 سینٹر دے آر کنیکٹڈ ود دا ویڈیو کانفرنس اینڈ وی آر یوزنگ دس ویڈیو کانفرنس فار فیکلٹی اینڈ کونسل میٹنگ. اور پھر آپ کو ایک جان کے خوشی ہوگی کہ کالج از ون انسٹیٹیوشن جس میں پروونشل فیڈرل گورنمنٹ کی فائنانشیل سپورٹ نہیں ہے، نام لیتے ہیں. اور اس میں فائنانشیل سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ لوگوں سے، آپ کی فیسوں سے، آپ کی ورکشاپ سے، فیلوز کی اینول کنٹریبیوشن سے، ہماری اینول کنٹریبیوشن سے، پھر جو ہماری فارن سکیمز ہیں ان سے کالج کو کوئی پیسہ ملتا ہے. وی ہیو ناٹ ریزڈ اے سنگل پینی فیس ان دا ایگزامینیشن اور دا ورکشاپ سنس 2007. 2007 میں جو آپ کی ورکشاپ اٹینڈ کر رہے تھے جو فیس تھی آج بھی وہی ہے. امتحان کی 2007 کی تھی، آج بھی وہی ہے. مائکرو فائنانشیل مینجمنٹ کی وجہ سے بائی دی گریس آف اللہ المائٹی نئے سینٹر بنے. کوئٹہ بنا، ایبٹ آباد بنا، حیدرآباد بنا، بہاولپور بنا، پھر تمام سینٹر کو ایکسپینڈ کیا. لاہور، پشاور، ملتان، یہ سارے سینٹر ایکسپینڈ کیے. کراچی سینٹر ایکسپینڈ کیے. اور یہ سب کن پیسوں سے تھے؟ یہ آپ کی برکت کی تھی. اور یہ تمام سینٹر ماشاءاللہ اس وقت دے آر کنیکٹڈ ود دا بیسٹ پاسبل فیسلٹیز. اور آپ کے اس ادارے میں جس کے آپ کسٹوڈین ہیں، جس کے فیلوز کسٹوڈین ہیں، جو کونسل لک آفٹر کر رہی ہے، جو فیکلٹیز سپروائز کر رہی ہیں، اس نے اس کالج کو کیا دیا؟ 40,000 پلس اسپیشلسٹ اس کالج نے دیے. آئی تھنک اگین وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا فاؤنڈر آف دا کالج لیفٹیننٹ جنرل واجد برکی، پروفیسر سلطان فاروقی، پروفیسر ظفر اللہ چودھری، دی کونسل، دی فیکلٹی ممبر، دی فیلوز اینڈ دا یو پیپل آلسو. 41,000 پلس اسپیشلسٹ، 30,000 دے آر دا فیلوز اینڈ 10,000 پلس دے آر دا ممبر. یہاں پہ لاسٹ پریزنٹیشن میں 75 FCPS پروگرام تھے، اب 76 ہو گئے. ہم نے پیلیٹیو میڈیسن کا ایڈ کیا اور فیلوشپ نیا پروگرام کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں ٹریننگ سائٹ، سپروائزر، کمپیٹنسی، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے کیرکولم کمیٹی، پھر ایگزیکٹو کمیٹی، پھر کونسل اپروو کرتی ہے. ماشاءاللہ اس وقت وی آر ہیونگ 46 فرسٹ فیلوشپ پروگرام اینڈ 30 سیکنڈ فیلوشپ پروگرام. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو فرسٹ فیلوشپ پروگرام ہے، جب آپ لوگ FCPS کرتے ہیں تو آپ کو MBBS کیے کم از کم 6 سال ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ 4 سالہ پروگرام نہیں ہے. فرسٹ فیلوشپ پروگرام آپ نے MBBS کیا، آپ نے 1 سال ہاؤس جاب کیا، آپ نے 1 سال پارٹ 1 کی تیاری کی، منیمم 4 سال آپ نے فیلوشپ لگائے. سو آئی تھنک آپ کا ایک محنت شاقہ ہے جس میں 4 سال کے بعد یا 4 سال کے امتحان کے بعد یا 5 سال کے بعد، جو کہ ایکچولی 6 اور 7 سال لگتے ہیں، یو ڈو دا فرسٹ فیلوشپ. اسی طریقے سے اگر آپ اینڈوکرائن میں کر رہے ہیں، روماٹولوجی میں کر رہے ہیں، سرجیکل انکالوجی میں کر رہے ہیں تو آپ کے 2 یا 3 سال مزید لگیں گے. تو یہ آپ کا جو FCPS پروگرام ہے اس میں فرسٹ فیلوشپ میں MBBS کے بعد کم از کم 6-7 سال اور سیکنڈ میں آپ کے 9-10 سال کے قریب جو ہے ٹینیور آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. ممبرشپ اس میں 22 ڈسپلن ہے ہمارے، اور اس کے ساتھ کالج واحد ادارہ ہے. ریکوائرمنٹ ہے انسٹیٹیوشن کی کہ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرے. کہاں سے ہیومن ریسورس آ رہا ہے؟ CPS میں دا اونلی انسٹیٹیوشن جس میں اسٹینڈرڈ کا میڈیکل ایجوکیشن پروگرام ہے. MCPS HP اور ہاسپٹل مینجمنٹ کا پروگرام ہے. وی آر پرووائڈنگ دا میڈیکل ایجوکیشن ٹو دا انسٹیٹیوشن اینڈ دا ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹرس. دیز آر دا رجسٹرڈ ٹریننگ. ماضی میں نے بتایا آج سے 20 سال پہلے سرٹیفکیٹ دینا ہے، اب نہیں. آپ نے ہاؤس جاب کرنا ہے، آپ نے پارٹ 1 کرنا ہے، پھر آپ کی رجسٹریشن ہونی ہے. آپ کی تمام ٹریننگ پراسپیکٹیو ہوگی، رجسٹرڈ ہوگی، مانیٹرڈ ہوگی. آپ کو اس بات کا علم ہی ہے. کرنٹلی ہمارے 28,000 ٹرینی رجسٹرڈ ہیں، پبلک میں میکسیمم، پھر پرائیویٹ، پھر آرم فورسز، پھر اوورسیز. جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، پنجاب نمبر 1 ہے، فالوڈ بائی دا سندھ 13,000، KPK 6,000 پلس، AJK اینڈ بلوچستان. یہ ہمارے رجسٹرڈ ٹرینی کی تعداد ہے. اینڈ دیز آر دا اپرووڈ سپروائزر. یاد رکھیے گا کسی نے FCPS یا ایکویلنٹ کوالیفیکیشن کر لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہی کین بی دا سپروائزر. جیسے آپ کے لیے ٹریننگ کورسز ہیں، کمیونیکیشن سکل ہے، بیسک سرجیکل سکل ہے، ریسرچ کا کورس ہے، کمپیوٹر کا کورس ہے، ٹائم پہ کورسز ہو رہے ہیں.
اسی طریقے سے سپروائزر کے لیے کورس ہے، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ ایویلیویشن، اسیسمنٹ آف کمپیٹنس، سپروائزری اسکل اور آپ کا ریسرچ کی ورکشاپ۔ ان ایڈیشن ٹو دیس سرجن ATLS کریں گے، فزیشین ACLS کریں گے، گائنی والے آلسو کریں گے، پیلس پیڈیٹکس والے کریں گے، اور یہ ورکشاپیں انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیں۔ پھر سپروائزر سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے ود دی ایڈیشن آف 50 MCQs۔ اس وقت 4600 سپروائزر ہیں، اور اس تعداد میں پبلک، پرائیویٹ، آرم فورسز، اوورسیز، اسی طرح صوبوں میں یہ تعداد ہے۔ اینڈ دین دی ایکریڈیٹڈ ہاسپٹل، ایوری ہاسپٹل از ناٹ الاؤڈ ٹو انڈکٹ دی پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ۔ کالج کا ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے، اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہے، اس کے مطابق کالج انسپیکٹ کرتا ہے، ہر اسپیشلٹی کے انسپیکٹر جاتے ہیں۔ دین دے الاؤ دا ہاسپٹل ٹو کنڈکٹ دا ٹریننگ ان ویریس اسپیشلٹی۔ اس میں 339 اس کا ایکریڈیٹڈ ہاسپٹل ہیں، پنجاب میں اس کا پبلک میں 1118، پرائیویٹ 106، آرم فورسز 40 اینڈ اوورسیز 75۔ یو ول بی گلیڈ ٹو نو کہ انگلینڈ جیسے ادارے، آئرلینڈ جیسے ادارے، سعودی عرب جیسے ممالک، وہاں ہم ان انسٹیٹیوشن کو، سپروائزر کو اسی پیرامیٹرز پہ ایکریڈیٹ کرتے ہیں جو پیرامیٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ پاکستانی انسٹیٹیوشن کے لیے ہے، اور اسی طرح یہ پنجاب کی اور فالوڈ بائی سندھ اینڈ KPK اور AJK بلوچستان، اس میں ایکریڈیٹڈ ہاسپٹل کی تعداد۔ دس از ویری امپورٹنٹ سلائڈ۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائلیوشن آف ٹریننگ ہے، اور پرفیکشن کسی جگہ پہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ پرفیکشن کی کوشش کی جاتی ہے۔ دس از دا اسٹیٹسٹکس کہ آپ کے ایک سپروائزر کتنے ٹرینی کو ٹرین کر رہا ہے۔ ہمارے انڈکشن فریم ورک میں ایک یونٹ جس میں پروفیسر، ایسوسیٹ، 2 اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، وہ یونٹ 8 انڈکٹ کر سکتا ہے ان ایچ ایئر۔ اس میں 4+4 ہے۔ آپ اگر نیشنل ریزیڈنسی پروگرام کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس میں تمام ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو آل دوز ڈیٹیل، لیکن اس وقت ہمارا جو ریشو ہے، ہمارے آزاد کشمیر میں یہ ریشو 6.2، خیبر پختونخوا میں 9.8، پنجاب میں 5.5، سندھ میں 5.9، اور بلوچستان میں چونکہ سپروائزر کی تعداد کم ہے تو 1:10 کی ریشو ہے۔ اور ایوریج ریشو جو اس وقت ملک کی ہے کہ ایک سپروائزر کتنے ٹرینی کو ٹرین کر رہا ہے، دیٹ از 6.4۔ ایک سپروائزر جو اپرووڈ ہے وہ 6.4 کو ٹرین کر رہا ہے۔ سو وی آر ہیونگ ٹوٹل 264 انسٹیٹیوشن، 4400+ سپروائزر، 28,000 ٹرینی، اور ہمارا ڈائریکٹریٹ نیشنل ریزیڈنسی پروگرام بہت کلوزلی مانیٹر کرتا ہے ویریشن آف ٹریننگ، اور جہاں پہ ٹریننگ کمپرومائز ہو رہی ہو، اینڈ ان فیوچر دی فیکلٹی دے آر گوئنگ ٹو سیٹ دا گائیڈ لائن کہ ٹریننگ اسٹینڈرڈ کو مانیٹر کرنا ہے اور اس کو کیسے کنسسٹنسی کے ساتھ امپروو کرنا ہے۔ جو اسٹینڈرڈس کونسل نے سیٹ کیے، ہاؤ دیز اسٹینڈرڈس ول بی امپلیمنٹڈ، مانیٹرڈ اینڈ ایکچولائز ان آل دا انسٹیٹیوشن، اور دی کونسل اینڈ دا فیکلٹی دے آر ورکنگ آن دیٹ۔ دس از اندر انٹرسٹنگ سلائڈ کہ آپ کے انڈر گریجویٹ میں اس وقت 70% دے آر آور ڈاٹرز اینڈ دا سسٹرز، اور جو میل کی تعداد ہے انڈر گریجویٹ میں 30% کے قریب، سو 30-70 کی ریشو۔ پوسٹ گریجویٹ میں ماضی میں 28% فیمیل تھی، پھر یہ ریشو 4 سال پہلے 48% آئی۔ ناؤ آئی ویری ہیپیلی شیئرنگ ود یو کہ 57% دے آر دا فیمیل امانگ آور پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ۔ 28,000+ میں 16,000+ دے دا فیمیلز اینڈ 12,000+ دے آر دا مین۔ یہ اوپن میرٹ کے بعد ہے۔ کسی نے کہا کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری جہاں شاید میل کے لیے کوٹا رکھنا پڑے، تو ہم نے کہا نہیں، آپ محنت کر لیں، یہ بچیاں زیادہ محنت کرتی ہیں اسی لیے ان کی پرسنٹیج زیادہ ہے۔ سو لیٹ اس کلیپ فار دیز ڈاٹرز۔ لیکن جہاں تک ہمارے جو رجسٹرڈ ٹرینی اوورسیز ہیں، اس میں اسٹل دی 67% دے آر دا میل اینڈ 33% دے آر فیمیل امانگ دیز ٹرینی۔ دین کالج از ہیونگ دی ایگزامینیشن، آئی تھنک جو ٹوٹل ایگزامینیشن ان اے ایئر ہیں، تھیوری کے 274 اور پریکٹیکل 230، اور کوئی امتحان پوسٹ پون نہیں ہوتا۔ ایک پریکٹیکل ایگزامینیشن میں نے جیسے بتایا کہ ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی، اس میں آپ کے سارے ایگزامینیشن ایگزامینر ایک جگہ سے نہیں ہو سکتے، 70 to 80% آؤٹ سائڈ کے ہونے چاہیے، آرم فورسز کے ایگزامینر ہونے چاہیے۔ پھر ایک کینڈیڈیٹ جب ہم امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں، یو ایکسپوز ٹو 20 ڈفرینٹ ایگزامینر، آپ کے ٹوکس میں 12+ ایگزامینر ہیں، آپ کے لانگ شارٹ کیس میں 8+ ایگزامینر ہیں،
یہ 20 ایگزامنر جس میں 70% دوسروں صوبوں کے ہوں گے, جس میں آرمی کے ایگزامنر ہوں گے, ہاؤ وین کین اپروچ دا ایگزامنرز. سو اس میں ایبسولوٹ میرٹ, ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی ہے آپ کے اس ایگزامینیشن سسٹم میں, اینڈ الٹیمیٹلی دین یو بیکم دا فیلوز. تو نیچرلی دیٹ از اے برانڈ نیم, اور آپ کو اسی انداز میں پھر رسپیکٹ ملتی ہے. یہ سلائڈ جب آپ کا آن لائن ایگزامینیشن ہوتا ہے, دیر از سینٹرل مانیٹرنگ. لاہور میں, کراچی میں بیٹھ کے سینٹرل مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ از بینگ مانیٹرڈ. سو دیر از نو کوشچن کہ آپ ادھر دیکھ بھی سکیں, بات کر سکیں. پھر آپ کے آگے اور لیفٹ رائٹ سیم اسپیشلٹی کا بندہ نہیں ہوگا, ڈفرینٹ اسپیشلٹی کا ہوگا. کوشچن جو آپ اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے, دوسرا ڈفرینٹ اٹیمپٹ کر رہا ہوگا. سو ان دس وے the element of objectivity, the transparency and structuring is there, and central monitoring is going on. اور بیوٹی یہ کہ آن لائن ایگزامینیشن جب آپ ٹک کرتے ہیں تو سینٹرل رزلٹ ساتھ ساتھ بنتا جاتا ہے, اور جب آپ کا امتحان کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کا رزلٹ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کویشچن ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی, کسی لیول کی کوئی انٹرفیئرنس اس ایویلیویشن سسٹم میں ہو. دیز آر دا ریجنل سینٹر. میں بات کر چکا ہوں کہ 6 نئے سینٹر بنے, باقی سینٹر کو ایکسپینڈ کیا. لیکن آپ کو یہ سلائڈ دیکھ کے خوشی ہوگی کہ آپ کے ریاض اور نیپال میں تو سینٹر پہلے تھے. اب آپ جائیں آئرلینڈ میں تو آپ کو کالج آف فزیشین سرجن کا سب سینٹر ڈبلن میں ملے گا. آپ جائیں برمنگھم میں تو آپ کو ملے گا سب سینٹر کالج آف فزیشین سرجن پاکستان. دونوں ممالک میں ہمارے سب سینٹر بن چکے ہیں. پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ہمارے ایکٹ کے مطابق, کونسل کی وی این کے مطابق, ایم او یو کے مطابق وہاں کام کر رہے ہیں. اور اس انداز میں ہمارے جو انشاءاللہ فیوچر میں ہم ایگزامینیشن بھی جو کریں گے, کنڈکٹ کریں گے ان ڈبلن اینڈ برمنگھم میں. انٹرنیشنل کولیبریشن میں سعودی عربیہ واز دا فرسٹ کنٹری along with نیپال. نیپال میں اور سعودی عربیہ میں سائملٹینیسلی ہمارا اوورسیز پروگرام سٹارٹ ہوئے, اور اب ویسٹ میں یو کے اور آئرلینڈ میں. اور جو پرنسپل ہیں, پرنسپل میں ریسیپروسٹی, ہم ان کو مانتے ہیں, وہ ہمیں مانتے ہیں. اس کے ساتھ پرنسپل آف ایکریڈیٹیشن, ہم ان کے اداروں کو انسپیکٹ کر کے تسلیم کرتے ہیں. یو کے, آئرلینڈ, سعودی عرب, سری لنکا, ان کے ایگزامنر آتے ہیں. دین کولیبریشن ان دا ریسرچ اور اوورسیز اسکالرشپ پروگرام جو بہت کامیابی کے ساتھ اس کا جاری ہے یو کے اور آئرلینڈ میں. اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جنوری کی کن کن ڈیٹس پہ کن کن اسپیشلٹیز میں یو کے اور آئرلینڈ کے انٹرویو ہو رہے ہیں, تاکہ آپ لوگ انفارم کر سکیں. اف یو پیپل فلفل دا کرائٹیریا یو مے اپیئر ان دوز انٹرویوز. 5 سے 7 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اینڈ دین یو آر ایکسپوز ٹو دی فارن ٹریننگ پروگرام. اس کا کیا طریقہ کار ہے اگلی والی سلائڈوں میں وہ چلے گا. یہ ممالک ہیں جن سے ہماری کولیبریشن ہے. اور اگلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی کسی ملک کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, دس از ود ان آور ایکٹ, کونسل کی گائیڈ لائن, لیکن پھر بھی اس ملک کے سفیر سے ملتے ہیں, ان کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, پھر کولیبریشن کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ اب نیپال سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں. نیپال از دا ہندو کنٹری, یہ لینڈ لاک ہے بائی انڈیا. اور نیپال میں جو موسٹ رسپیکٹڈ کوالیفیکیشن ہے دیٹ از پاکستانی کوالیفیکیشن, یور کوالیفیکیشن. یہ نیپال کا ہوٹل ہے جس میں امتحان کون سا ہو رہا ہے, ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایگزامینیشن ہو رہا ہے. وہاں بھی ہم آن لائن ایگزامینیشن کرنے جا رہے ہیں. سو دس از دا موسٹ رسپیکٹڈ کوالیفیکیشن. ان کی جو نیپال میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے, اس کا جو پریزیڈنٹ پچھلے سالوں میں ہے, ہی واز ایف سی پی ایس ای این ٹی فرام پاکستان. اور اس کے ساتھ پھر سعودی عربیہ. سعودی عربیہ میں یہ ایم او یو سائن ہوا 2008 میں, اور یہ ایم او یو کی آگے تفاصیل ہیں. اور سعودی عرب میں جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے, آئی تھنک سعودی عربیہ میں دا موسٹ رسپیکٹڈ کوالیفیکیشن آر دا پاکستانی کوالیفیکیشن ایز کمپیئر ٹو دی سراؤنڈنگ کنٹریز. آپ کی فیلوشپ ود 5 ایئر ایکسپیرینس کنسلٹنٹ بنتے ہیں. آپ کے ممبرز ود ایم سی پی ایس دے آر اپوائنٹڈ ایز دا اسپیشلسٹ. جبکہ جو ہمارے ساتھ والے ممالک ہیں, میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں, ان کے ماسٹرز جو ہے وہ ہماری ایم سی پی ایس کے ساتھ انہوں نے ایکویٹ کی ہوئی. اس کی ڈیٹیل جا کے دیکھ رہی ہو تو سعودی ہیلتھ کونسل فار اسپیشلسٹ کی جو انڈکشن پروگرام ہے اس میں آپ ڈیٹیل جا کے دیکھیے گا کہ پاکستانی کوالیفیکیشن دے آر دا اسٹل دی بیسٹ اینڈ دا موسٹ رسپیکٹڈ کوالیفیکیشن ان سعودی عربیہ ایز کمپیئر ٹو دا نیبرنگ کنٹری. پھر سعودی عرب کے ساتھ امان والوں نے ریکویسٹ ہم سے کی کہ ہمارے پروگرام کو اسٹرینتھن کریں. وی
went there. اور یہ ایک لیٹر ہے جو میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ دکھا رہا ہوں. جو میں نے بات کی کہ پاکستانی کوالیفیکیشن دے آر دا موسٹ رسپیکٹڈ کوالیفیکیشن. اب اس ڈیٹیل میں آپ خود ہی جا کے دیکھ لیں. ایک ہمسایہ ملک کے اسسٹنٹ پروفیسر لیول کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ سعودی عرب میں کام کرنا چاہتے ہیں, اور سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ مجھے یہاں اگر پروفیسر یا کنسلٹنٹ بننا ہے, آئی ہیو ٹو بی دی FCPS آف پاکستان. تو ہمسایہ ملک کے ہمارے اسپیشلسٹ کس کو لکھتے ہیں؟ پریزیڈنٹ CPSP کو, کہ مجھے ایگزیمشن دیں فرام پارٹ 1 2 years آف ٹریننگ انٹرمیڈیٹ ماڈیول, اور مجھے انڈکٹ کریں FCPS پارٹ 2 میں, تاکہ میں وہ امتحان دے کے سعودی عرب میں کنسلٹنٹ بن سکوں. دس از دا ڈیٹیل آف دیٹ. میں بہت ڈیٹیل میں یہ ٹائم کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. پھر ہمارے جو انٹرنیشنل پروگرام ہے اس میں نے بتایا کہ سعودی عرب نیپال کے علاوہ 2 ممالک ہیں, آئرلینڈ اور UK. اینڈ لیٹ می میک دس تھنگ کلیئر. پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ بات آئی کہ جی وہ فلاں کوالیفیکیشن فلاں جگہ پہ نہیں ہے. اور بھئی آپ ڈیپتھ میں جا کے پڑھتے نہیں ہیں. 2019 میں GMC نے ایک جرنل ریویمپنگ کی, اور 2019 کے بعد جو ساؤتھ ایشیا کی کوالیفیکیشن ہے 2019 کے بعد ان کے ویب پہ نہیں. لیکن اس وقت بھی دا موسٹ رسپیکٹڈ کوالیفیکیشن ان UK اینڈ آئرلینڈ از دی CPSP کوالیفیکیشن. جتنے بچے ہمارے دونوں اسکیموں کے ذریعے جا رہے ہیں, پلیب ایگزمپٹڈ ہیں, GMC رجسٹرڈ ہیں, ان 11 ڈسپلن ہمارے آئرلینڈ میں جا رہے ہیں, ان آل ڈسپلن 75 دے آر گوئنگ ٹو UK. ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں, بٹ اسٹل I have to say this thing کہ دونوں ممالک میں ساؤتھ ایشیا کی سب سے رسپیکٹڈ کوالیفیکیشن اس پاکستانی کوالیفیکیشن اینڈ CPSP کوالیفیکیشن. اب آپ لوگ اس وقت سیکنڈ ایئر کے پروسیس میں, all of you can be exposed to the international rotational program, the scholarship program. اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے, جتنی اسپیشلٹی ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ انٹرمیڈیٹ ماڈیول پاس کریں. پھر اس کے ساتھ آپ کا یہ آپ نے آئلس کریں یا OET کریں. OET میں آپ کا 20 اسکور ہو, آئلس میں آپ کا 6.5 اور اوورآل 7 اسکور آپ کا ہو. اس کے ساتھ یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی ان دیز پروگرام. طریقہ کار یہ ہے کہ 11 ڈسپلن میں آئرلینڈ میں اور 31+ میں UK میں خالی سیٹیں ہمیں انفارم کرتے ہیں, ہم ویب پہ ڈالتے ہیں, آپ کا CV جاتا ہے, وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں, ویڈیو کنیکٹیوٹی سے آپ کا انٹرویو کرتے ہیں, دین یو گو دیئر, اور وہاں آپ 2 سال کے لیے کام کرتے ہیں. 2 سال میں آپ کو وہی پیسے ملتے ہیں جو گوروں کو ملتے ہیں. پھر آپ واپس آ کے اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں. سو دس از ناٹ اے برین ڈرین, دس از برین گین. آپ سیکھ کے آتے ہیں, اپنے ملک میں آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ ہمارا وہ آئرلینڈ کا MOU ہے, اور یہ میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ انٹرویو دیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے. غور سے دیکھیے گا. یہ لوگ رائل کالج آف آئرلینڈ کے پریزیڈنٹ یا ان کے نمائندے ہیں, اور یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لاہور میں بیٹھے ہوئے, کراچی میں بیٹھے ہوئے, سینٹرز میں بیٹھے ہوئے, اور یہ ان کے جو نمائندے ہیں آپ سے انٹرویو کر رہے ہیں. انٹرویو کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بچے ہیں آپ نے ان کا انٹرویو لیا, کیونکہ دیر از نو انٹرفیئرنس آف دا کالج اینڈ دا کونسل, آپ ہیں اور وہ ہیں انٹرویو لینے والے. اینڈ پہ میں آ کے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا ٹریننگ آف CPSP. اب ان کے لفظ سنیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تعریف کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. جو ہمارے ٹریننگ ہے, آئی اسٹل فیل دے آر دا بیسٹ ٹریننگ ان دا ساؤتھ ایشیا. باقی جتنے ممالک ہیں ان سے آپ کی پرفارمنس بہترین ہے. لیٹ اس لسن کہ وہ کیا کہتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سے ہم بات کرتے ہیں. Good afternoon. My name is Michael Early. I'm the chairman of the Basic Surgical Training Committee here in the College of Surgeons in Ireland. A great honour to be doing this afternoon. Professor Traynor will be interviewing with Professor Gondal here. Again, the last candidate is over, and probably we are going to complete the process now. What I would like to say is that we were extraordinarily impressed, number one, at the standard of all of the candidates. They are really a credit to your training schemes, and they were all absolutely excellent. I mean, it is really difficult to pick out the very best when you have so many good candidates.
it's also a great compliment to you that the whole system worked extremely well, that we have gone through 5 different centres so far away, and we have had a very smooth transition with each of them. No, absolutely. I think it has been a very, very positive experience for us this afternoon. The standard of all of the candidates has been really, really high, and we've been very impressed with the candidates and very impressed with the level of training that they have received in Pakistan. And I would echo what Professor Early says about the organisation of the interviews this afternoon. It was absolutely without fault. It was fantastic. So these are their remarks. अब बात वो क्या कर रहे हैं? Absolutely excellent. और ये absolutely excellent का क्रेडिट किन को जाता है? आपके सुपरवाइज़र को, सिस्टम को जाता है. और एक वो बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरव्यू. 5 घंटे इंटरव्यू हुए, 5 सेंटर कनेक्टेड थे. 5 घंटे के इंटरव्यू में 1 सेकंड के लिए हमारी तरफ से डिस्कनेक्टिविटी नहीं हुई. एक आध मरतबा उनकी तरफ से हुई है. और ये उस दिन इंटरव्यू की बात थी जब हाफ डे लाहौर सेंटर पे लोड शेडिंग थी. एंड माशाल्लाह योर सिस्टम इज़ सच कि यहाँ 2 जनरेटर लगे हुए हैं. एंड IT डिपार्टमेंट, आई मस्ट अप्रिशिएट द शहजाद आबिद, एंड लेट अस अप्रिशिएट शहजाद आबिद कि जिस अंदाज में उन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाए. लास्ट सेंटेंस उनका ये चल रहा था कि आई मस्ट अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजेशन. सो आप लोगों के इंटरव्यू और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को वो इस पे को एडमिट कर रहे हैं. और इस वक्त 462 ट्रेनी ने ये फैसिलिटी अवेल की. और आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन कि ये 462 ट्रेनी जो हैं ये गए हैं, क्या सीखा. मैंने एक स्टडी भी की. उन्होंने कहा अच्छा एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी अच्छी, पैसे 5 से 7 लाख रुपया. मेरा ख्याल इन 562 को हम कैलकुलेट करें तो 4-5 अरब के करीब रुपया होंगे जो उन्होंने पाकिस्तान में भेजे हैं. और फिर इसके साथ हमने एथिक्स सीखा, हमने प्रोफेशनलिज्म सीखा. एक बच्ची से मैंने पूछा कि एथिक्स प्रोफेशनलिज्म की कोई एग्जांपल दे दें. कहने लगी कि 1 हफ़्ते में मैंने इतनी मरतबा सॉरी और थैंक यू वहाँ का जितना मैंने 3 महीने में पाकिस्तान में नहीं कहा. तो वो सीख के आ रहे हैं यहाँ पे. और एक वो चीज़ उन्होंने कहा कि नहीं, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है इसका इशू है, वो जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान से हमें कम मिलते हैं. वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी उसी अंदाज में लुक आफ्टर की जा रही है. दीज आर द डिटेल्स. 2013 से लेकर आज तक जो 462 गए, 8 स्पेशलिटी में आगाज़ हुआ, 11 में इसको कर रहे हैं. और सबसे इस प्रोग्राम की ब्यूटी ये कि ऑल द ट्रेनी दे हैव टू कम बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years. नहीं तो पार्ट 1 कैंसिल, ट्रेनिंग कैंसिल, यहाँ के इम्तिहान देना है. पाकिस्तानी अवाम की आपने 1-2 साल खिदमत करनी है, फिर आप जा सकते हैं. सो दिस इज़ वन स्कीम कि जिसमें ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है. विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से. और ये आपके कॉलेज की आनर है. ये तस्वीर किस जगह की है? दिस पिक्चर इज़ द पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड. आयरलैंड की पार्लियामेंट की पिक्चर है. हेल्थ मिनिस्टर उनके साथ हैं, आपके प्रेसिडेंट साथ हैं. और इस मुलाकात में they are appreciating the you people who are working in the Ireland. और ये क्या है? This is the letter from the ambassador of Pakistan जो आयरलैंड और यूके को देख रहा है. और वो लिख किसको रहा है? ये इस्लामाबाद में फेडरल मिनिस्ट्री को लिख रहा है कि ये जो बच्चे आयरलैंड में आ रहे हैं दे आर द एम्बेसडर ऑफ कॉलेज, दे आर एम्बेसडर ऑफ द कंट्री. और जिस अंदाज में आप लोग पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं, ही इज़ अप्रिशिएटिंग दैट. और साथ ये भी कह रहा है कि जी इस स्कीम को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, फैसिलिटेट करे और ये स्कीम चलती रहे ताकि साउथ एशिया में जो पाकिस्तान का नाम इन स्टूडेंट्स, इन डॉक्टर्स, इस पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट की वजह से है, वो उसी अंदाज में कंटिन्यू रहे. और फिर आपकी इस स्कीम को इंटरनेशनली पिक किया गया और CNN अल जज़ीरा पे डॉक्यूमेंट्री 45 मिनट की चली. उसका एक क्लिप है और उसमें LS बेगॉर्मन जो उनकी हेल्थ सर्विसेज चीफ है, उसने पब्लिकली कहा, उसने कहा कि हमें ह्यूमन रिसोर्स इन द हेल्थ सर्विस डिलीवरी इशू हुआ, हमने मदद ली पाकिस्तान की, हमने CPSP की मदद ली और हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ. और ये डॉक्यूमेंट्री अल जज़ीरा पे चली. और हमारे बच्चों ने भी कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल एथिकल प्रैक्टिस सीख रहे हैं. और उसकी ये हाफ मिनट की एक फ़ीडबैक है कि इस स्कीम के ज़रिए पाकिस्तान को क्या या हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा हो रहा है और उनका फ़ीडबैक क्या है.
Dr. Mohammed Awais is working at the Coombe Women and Infants Hospital in Dublin, Ireland. He's come from Pakistan as part of an innovative scheme to give foreign doctors specialist training. When his 2-year stint here is over, he will return to Pakistan. As per my contract, I have to go to back home after completing 2 years of training and get my fellowship degree and try to implement good things, positive attitudes over there in Pakistan. So वो क्या सीख रहे हैं? प्रोफेशनलिज्म, एथिकल प्रैक्टिसेस, गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग, और फिर आपकी इज़्ज़त, आपके मुल्क की इज़्ज़त, आपके कॉलेज की इज़्ज़त, उसका यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस वेबसाइट पेज. दिस इज़ द ऑफिशियल पेज ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन आयरलैंड. आपके जो 2 साल कबल 33 पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट गए, ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे उनकी पिक्चर, दे वर रिसीव्ड वेरी ऑनरेबली. रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में उनका डिनर किया गया, प्रेसिडेंट उनके नुमाइंदे साथ, और उस ऊपर उन्होंने लिखा कि वी आर डिलाइटेड टू वेलकम द 33 डॉक्टर ट्रेनिंग विद द कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन इन पाकिस्तान टू आवर हिस्टोरिक होम. ये आगे उनकी तमाम वो तादाद उन्होंने डिटेल लिखी है, और आगे आप आयरिश में पढ़ें कि वो क्या लिख रहे हैं. वी विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, और 1 लाख मरतबा हम उनको वेलकम करते हैं. और मैं ये समझता हूँ ये वेलकम इन बच्चों को नहीं है, ये आपको वेलकम है, इन ट्रेनर को वेलकम है, सुपरवाइज़र को वेलकम है, कॉलेज को वेलकम है, पाकिस्तान को वेलकम है. जिस तरीके से आपसे मैं बात कर रहा हूँ आज, इसी तरीके से हम उनसे भी बात करते हैं जाके. दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ELOG सिस्टम ऑफ CPSP. All these people, they are either the president or the representative of the Royal Colleges of Ireland. उनको बतलाया जा रहा है कि ELOG सिस्टम क्या है, आपके इंस्टीट्यूशन और सुपरवाइज़र किस अंदाज में हमारे ट्रेनी को मॉनिटर करेंगे, और जो मॉनिटरिंग सिस्टम आयरलैंड UK में है वो CPSP का होगा. हमारा डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल रेजिडेंसी प्रोग्राम मॉनिटर करेगा इंटरनेशनल प्रोग्राम को. इस प्रेजेंटेशन के बाद जो एलिस मैगॉर्मन है, शी वॉज द हेल्थ सर्विसेज चीफ, ये क्या लिखती है, ये पढ़ने वाली बात है कि गोरे आपके बारे में और आपके सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हैं. वो कहती है, डियर प्रोफेसर गोंदल, आई विश टू लेट यू नो अबाउट योर रिस्पॉन्स टू योर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ CPSP ELOG सिस्टम. माई कोलीग हियर इन NDTP along with our training body colleagues were hugely impressed. They all are saying we should introduce something similar that could be used for all the training body here. At present, all training bodies use a different system, so they cannot talk to one another. They all ask me to pass on their congratulations to you and to your college. तो ये आपका ELOG सिस्टम है जिसके बारे में मुबारकबाद वो आपको दे रहे हैं और आपके कॉलेज को दे रहे हैं और आपके मुल्क को मुबारकबाद दे रहे हैं. डॉक्टर सरफराज मीर इज़ आवर रीजनल डायरेक्टर इन आयरलैंड, और सरफराज मीर ने बहुत काम किया इस स्कीम को कामयाब बनाने में. सरफराज मीर हर ट्रेनी के साथ खुद कनेक्टेड हैं, कोई इशू हो वो हल करते हैं. ही इज़ कनेक्टेड विद द कॉलेज. सो लेट अस क्लैप फॉर द रीजनल डायरेक्टर आयरलैंड सरफराज मीर. वहाँ तक आवाज़ है. ये जो इस वक्त स्कीम के करंट अपडेट्स हैं उनकी उन्होंने डिटेल लिखी है, और इन कंटिन्यूटी ये ख़त लिखा है कि जो एक आया था इन दिनों में कि जी UK और आयरलैंड में हमारी क्वालिफ़िकेशन का स्टेटस स्टैंडर्ड क्या है, तो उसने लिखा है कि पाकिस्तान की ये क्वालिफ़िकेशन है, अगर 2 रॉयल कॉलेज के जो फेलोज़ हैं वो रेफ़र कर दें तो आपको ऑनरेरी MRCP मिल जाती है, आपको ऑनरेरी MRCS मिल जाती है. एंड आई हैव मेट मेनी सीनियर रजिस्ट्रार, इस मेडिकल में भी 2-3 मौजूद हैं, जो FCPS की बुनियाद पे उनको ऑनरेरी MRCP मिली, MRCS मिली, और जब ये मिल गई तो आपका UK में एग्जेम्पशन और उन तमाम का रास्ता खुल जाता है. दैट इज़ द प्रिविलेज ओनली फॉर योर दिस क्वालिफ़िकेशन, जो कि इंटरनेशनली भी एक रिस्पेक्टेड है, और इंटरनेशनली एक कहते हैं ना कि रास्ता मिलने का एक ये भी तरीका है कि आप ऑनरेरी क्वालिफ़िकेशन जो आपको मिलती है आफ्टर इवन इफ़ यू आर द फ्रेश फेलोज़. और इसमें सरफराज मीर का बहुत बड़ा रोल है. ये उन्होंने परफार्मा भी अपलोड किया है कि इस परफार्मे के ज़रिए यू कैन अप्लाई फॉर ऑनरेरी MRCP और ऑनरेरी MRCS. इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा. अब मैं कंक्लूडिंग स्लाइड की तरफ आता हूँ कि जो 22-24 का हमारा पोस्ट ग्रेजुएट रोटेशनल प्रोग्राम है,
probably آپ میں سے IMM میں کتنے لوگ اپیئر ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ تو یہ بیٹے آپ لوگوں کے لیے کہ یا جو آپ سے سینئر اپلائی کر چکے ہیں اور آپ کا پھر 6 مہینے بعد میں آ جائے گا. اس میں اس وقت ہیلتھ سروسز ایگزیکٹو جو آئرلینڈ وہاں جو اپلیکیشن گئی ہیں وہ ان اسپیشلٹی میں 130 کے قریب اپلیکیشن گئی ہیں. دیز آر دا ڈیٹیلز آف دوز اپلیکیشن اینڈ دس از آف ڈیٹیل آف اسپیشلٹیز. اور انٹرویو کی جو ڈیٹس آئی ہیں 25 جنوری کو ایمرجنسی میڈیسن جنرل سرجری 25 جنوری اور 28 جنوری کو سائیکیٹری کا انٹرویو ہو رہا ہے. اور بیٹے جو انٹرویو ہمارے ہوتے ہیں ہم ساتھ ساتھ اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے فیڈ بیک کا اپنے سلسلہ رکھا ہوتا ہے. اور ہمارے جتنے امتحان ہیں اس میں جب رائل کالجز کے ریپرزنٹیٹیو یا پریزیڈنٹ کو بلاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ CPSB سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو سرجری کے امتحان میں جب رائل آسٹریشین کالج کے پریزیڈنٹ مائیکل ہالینڈ کو بلایا ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو ہمارا روٹیشنل پروگرام ہے اس کے بعد ELOG امپلیمنٹ کرنے کے بعد اور کرنٹلی جو آپ نے انٹریکٹ کیا پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ کو ڈیورنگ ایویلویشن پروسیس آپ کا کیا امپریشن ہے. آئی ایم جسٹ شیئرنگ ہز امپریشن ود یو. I think if we're going to have international class care for our patients in our hospitals, then we've got to expect international class academic qualifications. And I've just spent some time here being an external examiner, and I was very impressed by the rigour of the examination, the high standard of training of all of the people who sat the examination, and particularly the professionalism and the transparency around the process, which was world class, and the quality of the material presented for the trainees. And I think people in Pakistan can feel very comfortable that their surgeons and no doubt... یہ آپ کا تھرڈ پارٹی انالیسز ہے کہ پریزیڈنٹ آف دا رائل کالج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا سسٹم بھی ورلڈ کلاس ہے اور ہمارے سسٹمز سے کمپیریبل ہے اور بہتر ہے. اس کے بعد رائل کالجز آف UK کی طرف چلتے ہیں. یہ تمام UK کے رائل کالجز ہیں جس سے ہماری مختلف اوقات میں میٹنگ ہوئی اور پھر ہماری ایمبیسی میں میٹنگ ہوئی. اور UK میں یہ 2 پروگرام ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے جونیئر فیلوشپ پروگرام IMM کے بعد 2 سال کے لیے جانا. اینڈ ہمیں یہ کہا گیا کہ وہاں 11 ڈسپلن ہے تو یہاں 30+ ڈسپلن ہے جونیئر فیلوشپ کے لیے. ہمیں کہا گیا کہ FCPS کے لیے کچھ نہیں کیا, سینئر فیلوشپ پروگرام لے کے آئے. 30+ ڈسپلن میں سینئر فیلوشپ جا سکتے ہیں. اور یہ وہ ان کا یونیورسٹی آف برمنگھم کے ساتھ ہمارا MOU ہے کہ آپ کو وہی امالومنٹ ملیں گے جو گورے لوگوں کو ملتے ہیں. آپ کی پلیب ایگزیمشن ہے, آپ کی GMC کی رجسٹریشن ان اداروں کی ذمہ داری ہے, ایگزیمپٹڈ ہے. اور یہ 386 لوگ اس وقت ان اسکیموں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں جس میں یونیورسٹی برمنگھم ہاسپٹل 241 ہے, والسل ہے, لیڈز ہے, ہل ہے, ڈڈلے ہے. اور اس میں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں آپ کے لیے یہ کہ آپ IMM کلیئر کریں, جائیں 2 سال UK میں, جائیں 2 سال آئرلینڈ میں, پاکستان کی نمائندگی کریں, سیکھ کے آئیں, واپس آئیں, پاکستانی عوام کو سرو کریں. یہ لاسٹ منتھس کے انٹرویو ہیں اور ان انٹرویو کے بعد بھی they were very happy with your performance, with the feedback of all the جو ٹریننگ ان کا جو فیڈ بیک انہوں نے ہمیں دیا وہ ایک بہت ویری امپریسو تھا. اسی طریقے سے جو یونیورسٹی جو 22-24 کی اسکیم UK کی ہیں اس میں جونیئر فیلوشپ IMM کے بعد جو اپلیکیشنز گئی ہیں اس میں ایکیوٹ میڈیسن, جنرل میڈیسن, یونٹ ٹراما, جنرل سرجری یہ تعداد ہے جونیئر فیلوشپ کے لیے. اور سینئر فیلوشپ جو FCPS کرنے کے بعد ہیں یہ 2 سال کے لیے جا کے پھر پاکستان واپس آئیں گے. تو جو ہمارے ٹاپ بچے ہیں اچھے انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہو کے واپس پاکستان آ کے صرف پاکستانی پبلک کو کریں گے. ان میں یہ تمام اسپیشلٹیز ہیں, ان کی تمام کی ڈیٹیل ہے. سو ٹوٹل 30+ اسپیشلٹیز ہیں جس میں بچے ہمارے جا سکتے ہیں. اور ان کے جو انٹرویو ہے اس میں 18 جنوری اپر GI جنرل سرجری, 20 جنوری ایکیوٹ اینڈ جنرل میڈیسن, 20 جنوری اور اسی طریقے سے 21 جنوری پھر جونیئر فیلوشپ جنرل سرجری یورولوجی. یہ انٹرویو کی جو شیڈیول ہے جنوری کا ہے, آپ سے سینئرز کے لیے, اسی طریقے سے آپ کے لیے بھی ہوگا. آپ کو پریزنٹیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ IMM کرنے کے بعد اف یو وانٹ ٹو ایکسپوز یور سیلف ٹو دا گڈ انوائرمنٹ, سو دس از دا اپرچونیٹی. پھر فیملی فزیشین سسٹم
اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ہم نے رائل آسٹریشین کالج کے ساتھ MOU سائن کیا اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹرینگتھن آور پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی فزیشین سسٹم. آپ کے جتنے ماشاءاللہ جتنی یہ ورک شاپ ہیں دے آر ایکریڈیٹڈ بائی ACCME جو کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشنل ایکٹیویٹی آف CPSP ہیں, ان کی یہ ایکریڈیٹیشن ہے. CPAC کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں, چائنا سے بھی تعلق بہتر رکھنا ہے. سو چائنا ہماری وزٹ ایمبیسڈر آف پاکستان خالد صاحب کے ساتھ ہم چائنا میں ہیں, اور جو برائمیا ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیشن الائنس ہے, اس کا یور کالج از دی فاؤنڈر ممبر, اور ان کی ایکریڈیٹیشن ریکگنیشن پوری دنیا میں ہوئی. پوری دنیا میں کیا ہوئی کہ WHO نے جو اس کا انوویٹو پرائز ہمیں ملا 2013, اور نام دیا گیا کہ یہ اسکیم برین گین ہے اینڈ ناٹ دا برین ڈرین. اور یہ تمام انٹرنیشنل پرائزز ہیں جو کالج کو ملے. اور آئرلینڈ کا جو بیسٹ ہیلتھ کا جوائنٹ پرائز ہے یہ CPSP اور HEC کو جوائنٹلی ملا ان اے گریسفل سیریمنی ریسیوڈ بائی ڈاکٹر سرفراز میر. اور ہماری جو فیوچر ویژن ہے CPSP ٹو بی ریکگنائز ایز دا انٹرنیشنل ٹریننگ اینڈ ایڈوائزری سینٹر ان دا ورلڈ, اینڈ CPSP has justified its claim to be the pioneer and custodian of post-graduate medical education both within the country and abroad. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ CPSP ہے کیا. CPSP پریزیڈنٹ کا نام نہیں ہے, آفس بیئرر کا نام نہیں ہے, کونسل کا نام نہیں ہے. یہ کالج ہم مل کے سارے, کونسل ہے, فیکلٹیز ہے, فیلوز ہیں, آپ ہیں, اور انشاءاللہ اس کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ, اس ٹیم اسپرٹ کے ساتھ ہم ٹریننگ سٹینڈرڈ کو اوپر لے کے جائیں گے, امپروو کریں گے, بہترین سٹینڈرڈ ابریسٹ ود دا انٹرنیشنل نیڈ, اور کالج کو ہم دنیا کا ایک بہترین انسٹیٹیوشن اینڈ ورلڈ ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشن بنائیں گے ود دی جوائنٹ ایفرٹ اینڈ ود دی پریئرز آف آل دا سینئر جو کہ ہمارے اس کالج کے جنہوں نے پہلے کنٹریبیوٹ کیا. اور بچوں تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کی کالج کی بلڈنگ ہے. اگر آپ اس بلڈنگ کو دن میں وزٹ کریں گے تو گرین لان اور پھول آپ کو ملیں گے, اور رات کو یہ چمکتی ہوئی بلڈنگ آپ کو ملے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس بلڈنگ کے چمکنے کے جو سٹارز ہیں وہ آپ لوگ ہیں, کالج کے فیلوز ہیں, ہماری فیکلٹی ممبرز ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ کالج کی چمک ہے. تھینک یو.